عارف کسانہ کی جانب سے اسلام قبول کیجیے۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ سویڈن کی پارلیمنٹ کی جو آئینی کمیٹی ہے اس نے وزیر اعظم اور جو حکومتی جماعتیں ہیں ان پر سٹیزن شپ کے حوالے سے جو ہے وہ تنقید کیا کی ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو یہ ایک بہت اہم ولاگ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ سویڈن کی شہریت سٹیزن شپ لینے کے انتظار میں ہیں اور ابھی وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب مائیگریشن ایجنسی سے ان کو لیٹر ملے۔ اور اس حوالے سے آپ نے گزشتہ کافی ولاگز ملاحظہ کیے جن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ عمل کافی سست ہو گیا تھا، اب پھر تھوڑا سا بہتر ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے سال 29 نومبر یعنی 29 نومبر کو سویڈن کا ایک بہت بڑا اخبار ہے داگنس نیہیٹر، اس میں ایک ڈیبیٹ آرٹیکل لکھا گیا تھا۔ وہ لکھا گیا تھا وزیر اعظم کی جانب سے جو کہ ماڈریٹ پارٹی کے سربراہ ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کی دو اتحادی جماعتیں ہیں، کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی جس کی سربراہ ایبا بش ہیں اور لبرل پارٹی جس کے سربراہ یون پیرسون ہیں، ان تینوں نے، اور چوتھی ان کی سپورٹیو جماعت ایس ڈی جو حکومت میں تو شامل نہیں ہے لیکن حکومت کو سپورٹ مہیا کر رہی ہے قانون سازی میں ہر چیز میں، اس کے جو سربراہ ایس ڈی کے جیمی اوکسن، ان چاروں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس کا عنوان یہ تھا کہ سویڈن کی شہریت کو مشکل بنانا چاہیے، یہ کم سے کم لوگوں کو ملنی چاہیے، اس کے لیے سخت اقدامات ہونے چاہیے اور اس کے پروسیس کو جو ہے وہ سلو ہونا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے ڈیبیٹ آرٹیکل لکھا۔ اس ڈیبیٹ آرٹیکل لکھنے کے بعد جو مائیگریشن ایجنسی ہے اس کے جو وزیر ہیں جون فرشل، انہوں نے جناب مائیگریشن ایجنسی کو کہا کہ اس پروسیس کو سلو کریں اور ساتھ ہی سیکیورٹی چیک کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ جن کو سویڈن کی شہریت دینی ہے ان کی سیکیورٹی چیک کی جائے تاکہ یہ عمل اور سست ہو جائے۔ اور اس میں ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ یہ جو جتنی اپلیکیشن ہیں، یہ مور دین 80,000 ہیں، یہ آہستہ آہستہ رہیں تاکہ اگلے سال جو 2026 سے سٹیزن شپ کا نیا قانون آ رہا ہے جس میں لینگویج ٹیسٹ، سویڈن کا ٹیسٹ اور جو باقی چیزیں ہوں گی وہ بھی جو ہے وہ ان پہ لاگو ہو سکیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو منسٹر ہیں یون فرشل، انہوں نے جناب مائیگریشن ایجنسی کو ڈائریکٹو دیا جس کے وزیر ہیں وہ مائیگریشن کے وزیر ہیں، اور جو مائیگریشن ایجنسی ہے وہ ظاہر ان کے انڈر کام کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جو ہے وہ آپ اس کو سلو ڈاؤن کریں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو یہاں پہ ملیو پارٹی ہے، اپوزیشن کی جماعت ہے، وہ زیادہ تر جو تارکین وطن ہیں ان کی سپورٹ میں پالیسیز بناتے ہیں، انہوں نے جناب کہا کہ یہ جو وزیر ہیں انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، سویڈن کے آئین اور قانون کے منافی ہے، کیونکہ سویڈن میں کسی وزیر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی منسٹری کے انڈر جو اتھارٹی ہو اس کو یہ ڈائریکٹو جاری کرے، اس کو حکم دے کہ آپ اس کو ایسے کریں ایسے کریں۔ وہ مداخلت نہیں کر سکتا، وہ پالیسی دے سکتا ہے، ان کے کام میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ جو ہے وہ منسٹر سیرے کے تحت انہوں نے جناب یہ جو سویڈن کی پارلیمنٹ ہے رکسداگ، اس کی جو آئینی کمیٹی ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ شکایت کر دی۔ اب آئینی کمیٹی جو ہے اس میں 8 جو جماعتیں ہیں، 8 جماعتیں اس وقت سویڈن کی پارلیمنٹ میں ہیں، 4 اپوزیشن میں ہیں اور 4 کہہ لیں حکومت میں ہیں۔ تو ان 8 کے جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں وہ اس آئینی کمیٹی کے رکن ہیں۔ انہوں نے جناب پھر اس کی تحقیقات کی، انہوں نے وہ ڈیبیٹ آرٹیکل بھی پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے جو وزیر اعظم ہیں اور جو کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی کی سربراہ ہیں ایبا بش اور جو لبرل پارٹی کی سربراہ ہیں یون پیرسون، ان تینوں پہ انہوں نے جو ہے وہ تنقید کی، لیکن جو ایس ڈی کے سربراہ ہیں جیمی اوکسن، ان پہ اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ کیونکہ وہ حکومت میں شامل نہیں ہیں۔ تو آئینی کمیٹی صرف ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے جو حکومت میں ہوں، وہ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن جو کہ کسی عہدے پہ نہیں ہے۔ تو ان تینوں کے خلاف آئینی کمیٹی نے 2 پیراگرافز لکھے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے حکومتی عہدوں پہ رہتے ہوئے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، انہوں نے جو سویڈن کا آئین اور قانون ہے اس کے منافی بات کی ہے، اور اس لیے جو ہے وہ آئینی کمیٹی جو ہے وہ ان کی سرزنش کرتی ہے۔ لیکن یہ ایک زبانی سرزنش تک کی محدود رہا، کیونکہ اگر کوئی وزیر تجاوز کرتا ہے تو پھر اگلا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے، یعنی کہا جائے کہ اس پہ اعتماد نہیں ہے، اور پھر اکثریت پارلیمنٹ کی اس وزیر کو ریموو کرے۔ چونکہ پارلیمنٹ میں اکثریت اپوزیشن کی نہیں ہے تو وہ یہ کر نہیں سکتے، یہ 1850 کے بعد سویڈن میں ہوا بھی نہیں ہے۔ تو
وہ تو نہیں ہو سکا، لیکن یہ جو اس کا فیصلہ آئینی کمیٹی کا، یہ اخلاقی طور پہ جو ہے وہ ایک بڑا اہم ہے، کیونکہ سویڈن میں اخلاقیات اور یہ روایات یہ بھی بہت اہم ہوتی ہیں، اور اگرچہ جو عملی طور پہ پریکٹیکلی اس کا کچھ ہوا نہیں، لیکن اس کا یہ کم سے کم ضرور فائدہ ہوگا کہ حکومت مستقبل میں اس قسم کی چیز جو ہے وہ کرنے سے رکے گی، اور کیونکہ آئینی کمیٹی جو ہے اس کی جو سفارشات ہیں، اس کے جو پیراگراف ہیں، ان کی جو کرٹیسزم ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ تو اس طرح سے یہ سمجھیں کہ اگر سلسلہ ریورس نہیں ہوا تو مزید وقت نہیں ہو سکے گا، اور اس کے بعد جو آئینی کمیٹی ہے انہوں نے ایک علامتی پریس کانفرنس کے طور پہ جو ہے وہ اس اپنے یہ جو فیصلہ ہے اس کو کہا، اور حکومت کی جانب سے جو سست رویہ اس پہ جو ہے وہ انہوں نے تنقید کی ہے۔ تو یہ سویڈن کا ایک ڈیزائن جو ہے جمہوریت کا اس طرح سے بھی ہے کہ اگرچہ حکومت اور اس کے وزیر اپنی اکثریت ہونے کی وجہ سے جو مرضی کر سکتے ہیں، لیکن سویڈن میں وزیر کو پھر بھی یہ اختیارات نہیں ہیں کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ اس طرح سے انٹرفیئرنس کرے۔ بعض ملکوں میں تو جو منسٹر ہوتے ہیں وہ عملے کا جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، وہ ڈائریکٹ جاری کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے نوٹس لے لیا، لیکن یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہے۔ تو یہ سٹیزن شپ کے حوالے سے ایک طرح سے کہہ لیں کہ اپڈیٹس تھی آئینی کمیٹی کی، جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، اور مزید اس حوالے سے اگر جو بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کو فوری طور پہ اس چینل سے دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔